السلام علیکم لسنرز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج آپ سنیں گے ناول بوگی نمبر 12 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اور آج کا ایپیسوڈ مطلب ابھی تک جو کہانی تھی وہ بہت خوبصورت تھی، سب کچھ ہیپی سا ہی تھا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ 19 کے ٹائم کا دور ہے، تو اس وقت کی خوبصورتی، اس وقت کا کلچر اور شادیاں ہمیں دکھائی گئیں۔ رانا کا بہت بولڈ اور بہت ہی نڈر انداز ہمیں دکھایا گیا۔ کامل حشام کی پرسنالٹی الجھی سلجھی سی کیوں تھی اور اس کے راز ہمیں بتائے گئے۔ تو اب تک کہانی کافی سموتھ سی تھی، چیزیں اچھی بھی تھیں، تھوڑے سے کمپلیکسز بھی تھے، بٹ پھر بھی اچھا تھا۔ لیکن اب شروع ہونے والا ہے کہانی کا وہ حصہ جو واقعی میں آپ کو 1947 کے دور کے درد، اس دور میں جو مسلمانوں نے دیکھا، جھیلا اور جو ان پر بیتی، جو تکلیفیں انہوں نے اس وقت سہیں، ان سبھی درد اور تکلیفوں کی عکاسی کرتے الفاظ، اس وقت کے مناظر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ آج کہانی سچ میں بہت ہی کوئی ایموشنل موڑ لینے والی ہے۔ اب سچ میں ہندوستان کی تقسیم کے وقت کے جو دنگے ہوں گے وہ شروع ہونے والے ہیں۔ ہجرت کا جو دردناک سفر ہے، جو تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، جس میں آزمائشیں تھیں، جس میں قربانیاں تھیں، اس کی شروعات آج ہوگی۔ تو ناول 2 ہی ایپیسوڈ کا بچا ہے، بٹ یہ 2 ایپیسوڈ ہی آپ کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہیں۔ تو مطلب بہت 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 ہی سیریس ناول ہونے والا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، پھر جلدی سے شروع کرتے ہیں ہمارے اس ناول کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اور سوری، میں اپنے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے اسے بہت لیٹ اپلوڈ کر رہی ہوں، مطلب بہت ہی زیادہ، تقریباً 10 دن ہو چکے ہیں شاید، یا اس سے بھی زیادہ مجھے ناول اپلوڈ کیے، تو سوری۔ تو ٹھیک ہے، پھر اب آپ لوگ سنیے اس ناول کو اور اپنا فیڈ بیک میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ چلیے پھر شروع کرتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں جگہ جگہ فساد اور قتل و غارت عام ہو چکا تھا۔ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی، وہاں اب مسلمان گنتی کے بھی نہ رہے تھے۔ کچھ وقت میں ملک آزاد ہونے والا تھا، ہر کوئی جانتا تھا، لیکن ہندو اور سکھوں کو یہ بات اپنی غیرت اور مردانگی پر چوٹ لگی تھی، سو انہوں نے وہ کیا کسی بھی قوم کا دل دہلا سکتا تھا۔ مسلمان ہجرت کر رہے تھے، گلی کوچے خالی ہونے لگے تھے۔ ایک ایسی ہی خالی اور لمبی گلی میں اس وقت 2 لوگ تھے۔ حویلی سے ذرا فاصلے پر وہ دونوں تانگے سے اتر گئے۔ تانگے والے کو روپے پکڑا کر کامل اب رانا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ آج شام میں اور اماں بنارس جا رہے ہیں۔ اماں کو گھر چھوڑ کر میں واپس دہلی چلا جاؤں گا۔ چند دنوں میں ملک آزاد ہو ہی رہا ہے۔ دہلی سے میرا اگلا سفر لاہور ہوگا۔ وہ ٹھہر ٹھہر کر بول رہا تھا۔ رانا غائب دماغی سے سنتی رہی۔ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ حویلی کے قد آدم دروازے کے پاس رک کر رانا نے سوال کیا۔ کامل نے اسے نہیں دیکھا۔ ناراض ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک رشتہ جسے میری اور تمہاری اماں بنا رہی تھی، وہ نہیں بن سکا، اس میں ایسی کیا بات ہو گئی؟ گلے رانا اس سے یہ نہ کہہ سکی کہ رشتہ تو وہ دونوں بھی بنا رہے تھے۔ ہاں، کوئی عہد نہیں ہوا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کوئی یقین دہانی نہیں کروائی گئی تھی، لیکن کیا دلوں کے تعلق کو ان سب کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گل؟ اس نے بازو سینے پر باندھ لیے۔ اس شخص سے کیا ناراض ہونا جو بات کرتے ہوئے آنکھیں چراتا ہو، بولتے ہوئے الفاظ بدل لیتا ہو؟ ایسے لوگوں پر ترس آتا ہے، اور مجھے آپ پر جی بھر کر ترس آ رہا ہے۔ جی چاہتا ہے آپ کو بھیک میں مردانگی دے دوں، یا پھر گلیرانا جیسا حوصلہ اور ہمت۔ وہ زہر خوند لہجے میں کہتی اندر چلی گئی، اور کامل حشام بس یوں ہی کھڑا رہا۔ گلی میں کہیں سے بھجن کی آواز آتی تھی۔ کامل نے لاکھ چاہا کہ اسے دہرا نہ سکے، لیکن وہ بچپن کے گیت کی مانند ازبر تھا۔ حویلی کے اندر جاتے ہوئے اسے اماں نے دیکھا، پھر اس کے عقب میں چل کر آتے کامل کو دیکھا۔ جو الفاظ منہ میں آئے تھے انہیں واپس حلق میں دھکیل دیا۔ کوئی سوال جواب نہ ہوا۔ گل آنگن کی اور بڑھ گئی۔ کامل دوسری منزل پر واقع اپنے کمرے میں چلا گیا۔ صبح سے دوپہر ہوئی، دوپہر سے پھر شام۔ حویلی کے داخلی دروازے پر آج رش سا تھا۔ کئی خاندان اور غیر خاندان کی عورتیں فریدہ حشام سے گلے مل کر انہیں رخصت کر رہی تھیں۔ کامل ہاتھ میں سفری بستہ لیے کھڑا تھا، آنکھیں بے تاثر تھیں، یوں گویا کسی بھی جذبے نے چھوا تک نہ ہو۔ کھڑکی میں کھڑی گلے رانا آج بھی بغیر کسی کی پرواہ کیے
براہ راست اسے دیکھ رہی تھی۔ اماں اس کے عقب میں کھڑی تھی کہ ہمت نہ ہوتی تھی بھابھی کا سامنا کرنے کی۔ نوری تعصب سے اپنی بڑی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ گل رانا نے اسے ہمیشہ کہانیاں سنائی تھی، لیکن آج کی کہانی میں کوئی امید نہیں تھی۔ تیرے جیسی لڑکیاں ہوتی ہیں جو اپنے بخت کو ٹھوکر مار کر آتی ہیں۔ ارے کم بخت، اگر اس رات خاموش رہ جاتی تو یہ نہ ہوتا۔ آج تو ہنسی خوشی کامل کے نام کا دوپٹہ اوڑے بیٹھی ہوتی۔ ملک آزاد ہو نہ ہو، تو محبت کی غلام ہو گئی ہے رانا۔ اماں، جس کا اپنا کوئی نام نہیں وہ مجھے کیا نام دے گا؟ جس کی اپنی خوشی کی ڈور کسی اور سے جڑی ہے وہ میرے ساتھ کیا ہنسے گا؟ کامل ہر شام ذہنی غلام ہے۔ وہ آزاد ٹکڑے پر جا کر بھی قید رہے گا اور میں قفس میں رہ کر بھی آزاد۔ کامل غلط کہتا ہے، آزادی ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اماں کچھ بڑبڑاتے ہوئے سامان باندھنے لگی کہ صبح فجر کے بعد نکلنا تھا۔ گل رانا یک ٹک لکڑی کے نقش و نگار والی کھڑکی سے لگی باہر دیکھتی رہی۔ وہ آنگن میں کھڑا تھا، پورے قد کے ساتھ۔ وہ ایسا تھا کہ اسے دیکھ کر آنکھیں نہ تھکتی تھی، لیکن گل رانا تھک رہی تھی۔ کم وقت کو جانا تھا تو جائے، یہ جانے والی آخری ملاقات آخری لمحہ کیوں متعین کرتے ہیں؟ جب جانا ہی ہوتا ہے تو پھر سلامتی بھیجنے، اپنی وفائیں یاد کرانے کیوں آتے ہیں؟ کیوں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہجر کا پیغام سناتے ہیں؟ کیوں آخری لمحے ان آنکھوں کے نظارے حفظ کرتے ہیں، یا پھر ان کی نمی دیکھ دل ہی دل میں کھلی اڑاتے ہیں؟ کاش کبھی کسی کو جانے والوں کی یہ بدتمیزانہ انداز سمجھ آ سکے۔ کاش۔ رانا نے پلکیں جھپکائیں تو چند موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اسی لمحے کامل نے نظریں اٹھائیں اور اسی پل اس کی نظریں گل رانا کی نظروں سے ملیں۔ لکڑی کی قد آدم کھڑکی سے ٹیک لگائے، آنکھوں میں نمی لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ کامل چند لمحے اسے دیکھتا رہا، چند لمحے مزید چند لمحے، اور پھر اس نے نظریں پھیر لیں۔ نظر کا یہ پھیر لینا گل رانا کے دل کو کاٹ گیا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ پلٹ گیا۔ اس نے سفری بستہ کندھے پر ڈالا اور پلٹ گیا۔ گل رانا کئی لمحے سن ہوتے دل، شل ہوتے قدم اور رکتی ہوئی سانسوں کے درمیان اس بیلوں سے ڈھکی کھڑکی سے لگی کھڑی رہی تھی۔ امرتسر خیانت کار تھا۔ لاہور نے اسے زندہ دل گل رانا دی تھی، لیکن وہ خیانت کار اس کا دل توڑ کر اسے واپس بھیج رہا تھا۔ کاش شہروں کی کوئی احتساب کی عدالت ہوتی، امرتسر کو پھر سزائے موت ہوتی۔ اگلی صبح مصروفیت کی صبح تھی۔ حویلی میں گہما گہمی معمول کی رہی۔ کچھ لوگ سامان باندھے اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، کچھ کا قیام ابھی بھی لمبا تھا۔ گل رانا اور اس کی اماں صبح ناشتہ کرنے کے بعد اپنی اندھیرے میں ریل اڈے کی جانب روانہ ہونے لگی تھی۔ کئی بار اس کا دل چاہا تھا کہ ان زینوں پر جا کر بیٹھے، آج کامل کے حصے کی چائے بھی خود پیے۔ لانٹین کی زرد روشنی میں آج اس کا چہرہ نہ دیکھ پائی تو کیا ہوا؟ تصورات کی دنیا تو بہت وسیع ہے۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ بھی سکتی تھی، اسے دیکھ بھی سکتی تھی۔ کئی سارے شکوے، رنج، تفکرات، اور سب سے بڑھ کر ویران دل لیے گل رانا نے مٹیالی حویلی کو الوداع کہا تھا۔ تانگے میں بیٹھتے ہوئے اسے کامل کی گاڑی یاد آئی تھی۔ سڑک پر کھانوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے اسے لاہوری پلاؤ یاد آیا تھا۔ تانگا ہچکولے کھاتا امرتسر کی سڑکوں پر دوڑ رہا تھا۔ اماں کہتی تھی اللہ کی زمین ہے، جیسی یہاں ویسی وہاں، لیکن لاہور نے تو کبھی گل رانا کا دل یوں اداس نہیں کیا تھا۔ ریل اڈے کی پیلی بینچ پر بیٹھی وہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ نوری اپنے ریڈیو کے ساتھ چھڑخانی کر رہی تھی۔ اسے دنیا بھر کے چینلز پر چلتی بولیاں سننے کا بہت شوق تھا، بات چاہے خالص انگریزی میں ہو رہی ہو یا پھر ٹیڑھی فرینچ میں، اسے سب سننا تھا۔ ریڈیو کی گھر گھر کی آواز اب تھم چکی تو آوازوں کا راستہ صاف ہوا، اور جو پہلی آواز خبر سننے کو ملی وہ یہ تھی: تمام مسلمان بہن بھائیوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ملک بھر میں دنگے اور فساد حد سے بڑھنے لگے ہیں، لہٰذا اپنے جان و مال کی حفاظت کریں۔ آپ سب۔ ریڈیو سے نکلتی آواز یکدم دب گئی۔ زمین گویا لرزنے لگی تھی، یوں جیسے ایک بھاری تعداد والی فوج نے یہاں کا رخ کر لیا ہو۔ شور،
ایسا شور اٹھا کہ کانوں کے پردے پھٹے محسوس ہوئے۔ وائے گرودا خالصہ، وائے گرودی فتح۔ بھڑکیلے شوق رنگوں کے کرتے، سر پر باندھی پگڑیاں اور تہمت باندھے امرتسر کے سکھ ہاتھوں میں چھری، چاقو، تلوار، لاٹھیاں لیے آ رہے تھے۔ ان کے چہروں سے نفرت ٹپکتی تھی، ان کی آنکھیں لہو چھلکاتی تھی۔ یکدم اماں نے ان دونوں کا ہاتھ پکڑا اور بھاگنے لگی۔ ان کے عقب میں چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ وہ لوگ چن چن کر مسلمانوں کو مار رہے تھے، ایسی بے دردی سے کہ کلیجہ پھٹ جائے، ایسی درندگی سے کہ درندے بھی خوف کھائیں۔ چیخوں کراہوں کی آواز دب جاتی تھی، لیکن ان کے نعرے نہ دبتے تھے۔ وائے گرودا خالصہ، وائے گرودی فتح۔ تمام سکھ بلند آواز میں نعرے لگاتے جاتے اور انسانوں کے جسموں کے اندر چاقو چھریاں گھساتے جاتے۔ لوگوں کے سر ان کے جسموں سے الگ ہو رہے تھے۔ خون کٹے ہوئے اعضاء یکدم ریل اڈے کا منظر ہی بدل کر رہ گیا تھا۔ ایک بوڑھی ماں اپنی دونوں بیٹیوں کے ہاتھ تھامے بھاگ رہی تھی۔ گلِ رانا کا چہرہ خوف سے سفید پڑ رہا تھا، قدم لرز رہے تھے، لیکن وہ بھاگ رہی تھی، اندھا دھند بھاگ رہی تھی۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی۔ یہ لوگ مردوں کو قتل کرتے تھے اور عورتوں کو اٹھا لیتے تھے۔ گلِ رانا کا دل ایک دم پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ اسے موت قبول تھی، یہ زندگی نہیں۔ اشتعال زدہ ہجوم ان کے بے حد قریب تھا۔ جب اماں ان دونوں کا ہاتھ پکڑے فوراً ریل اڈے پر بنے ٹکٹ گھر میں گھس گئیں۔ باہر سے اب بھی لوگوں کے چیخنے، رونے، بددعائیں دینے کی آوازیں آتی تھیں۔ کہاں ہے تمہارا جناح؟ کہاں ہے تمہارا اقبال؟ بلاؤ، خدا کو بلاؤ۔ اپنے الگ وطن جاؤ گے؟ ساری زندگی یہاں غلامی کی ہے، اب چلے ہیں وطن بنانے۔ یہاں سے زندہ جاؤ گے تو وطن بناؤ گے نا؟ آوازیں رانا کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ پسینہ، خوف، غیرت، وہ ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس ڈربے نما دفتر میں میز کے نیچے بیٹھی تھی۔ اسے آج موت سے خوف نہیں، زندگی سے خوف محسوس ہوا تھا۔ باہر سے آتی آوازیں لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جاتی تھی۔ آج اسے معلوم ہوا تھا کہ غیر ملک کیا ہے، اپنے دینی لوگوں کی کثرت نہ ہونا کیا ہے۔ اسی لمحے 3 خوفزدہ عورتوں نے قدموں کی چاپ سنی۔ نوری رونے لگی تھی۔ اماں نے فوراً اپنے دوپٹے کا پلو اس کے منہ میں ٹھوس لیا۔ رانا نے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے۔ اسے امرتسرانہ حماقت لگی تھی۔ اسے اپنی کہانی میں اپنی موت نظر آئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بھل بھل بہہ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار ایک ہچکی لی اور اسی ہچکی کے ساتھ دفتر کا دروازہ کھلا۔ زرد کرتے پر سرخ خون کے دھبے لیے ایک سکھ اندر داخل ہوا۔ اس کے آگے پیچھے 3-4 اور مرد اندر داخل ہوئے تھے۔ اب کے اماں کے ساتھ ساتھ ان کی دونوں بیٹیوں کے اوسان واقعتاً خطا ہوئے تھے۔ بڑھیا یہاں چھپی بیٹھی ہے، کیا لگا تھا پاکستان کی ٹکٹ کرائے گی؟ کیا لگا تھا یہاں سے زندہ سلامت جائے گی؟ انہوں نے نیچے جھک کر تینوں کو گھسیٹ کر باہر نکالا۔ اماں چیخ رہی تھیں، اپنی بیٹیوں کو ان جانوروں سے چھڑوا رہی تھیں۔ بڑی بڑی مونچھوں والے ایک سکھ نے نوری کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا۔ گلِ رانا کا دل اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ اسے بازو سے گھسیٹ کر لے جانے والے آدمی کو وہ زور و شور سے مکے مار رہی تھی، جس کا اس بے حس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میری بہن کو چھوڑ دو، تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ ہے، خدا کے لیے میری بہن کو چھوڑ دو۔ کرخت چہرے والے سکھ اسے بالوں سے گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ اماں کو ان لوگوں نے اب تک نرغے میں لے رکھا تھا۔ چند ایک اور عورتیں بھی تھیں جن کی بے بسی کا تماشا یہ بے حس لوگ دیکھ رہے تھے۔ نوری کی چیخیں، خون میں لٹے پٹے لوگ، فرش پر جگہ جگہ پڑے کٹے ہوئے اعضاء، ان سب کے درمیان گلِ رانا نے وہ منظر دیکھا جسے وہ ساری زندگی نہیں بھلا سکتی تھی۔ نارنجی چولے والے سکھ نے ایک تیز دھار چاقو اس کی ماں کے سینے میں گھونپ دیا تھا، پھر اس کی پسلیوں میں، پھر پیٹ میں، اور پھر ایک بار پھر سے سینے میں۔ اب کہ وہ رکا نہیں، وہ دھڑا دھڑ اس تیز دھار چاقو سے اس ادھیڑ عمر عورت کے جسم میں سوراخ کرتا چلا گیا۔ یہی حال باقی عورتوں کا تھا۔ گلِ رانا کا جسم یکدم ڈھیلا پڑ گیا، آنکھیں خالی اور لب ہلکے سے واہ ہو کر رہ گئے۔ اس کی کلائی بے سانس ہوئی اور جس شخص نے اسے پکڑ رکھا تھا وہ بے سانس کٹی پتنگ سی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔
اماں آخری سانسیں لے رہی تھیں۔ رانا سانس بھی نہ لے سکی۔ وہ زمین پہ خون سے لت پت زمین پر بے حس و حرکت پڑی تھی۔ اس کے سر پر کھڑا سکھ اس کے پیٹ ٹانگوں پر لات ٹھڈے مار رہا تھا، لیکن ہر تکلیف ختم ہو گئی تھی۔ اس کی ماں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ وہ بالکل اسی سیدھ میں بے سدھ پڑی تھی جس سیدھ میں گل رانا تھی۔ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ ایک کی آنکھیں کچھ پل میں بند ہو جاتی ہمیشہ کے لیے، اور ایک کی آنکھیں کبھی نہ بند ہونے کے لیے کھلی رہ گئی تھیں۔ اسی اثنا میں مسلمانوں کا ایک گروہ بھی نعرے تکبیر کے نعرے بلند کرتا یہیں آیا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں ایسے خنجر، ایسی چھریاں، ایسی تلواریں نہیں تھیں۔ کچھ نہتے تھے، کچھ کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں اور کچھ کے ہاتھوں میں پتھر۔ نارنجی چولے والا سکھ اپنا جانے کہاں چلا گیا تھا، گل کو معلوم نہ ہو سکا۔ ایک مسلمان لڑکا اب نوری کو سکھ سے چھڑا رہا تھا۔ کیوں، کیسے، گل کو اندازہ نہ ہو سکا۔ دو گروہ آپس میں بھڑ پڑے تھے۔ کون حاوی تھا، کون پس رہا تھا، گل جان نہ سکی۔ اس کی ماں اس کے سامنے تڑپ رہی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ گل کے دل پر جیسے دھکا لگا تھا۔ وہ سکتے کے عالم میں پتھرائی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ نوری اس سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ماں مر گئی تھی۔ گل رانا کو لگا ساری آوازیں، سارے لوگ، سارے قصے، ساری زمین، بلکہ ساری کائنات نے آخری سانس لی ہو۔ کئی لمحے بعد وہ اٹھی تھی۔ اس کے آس پاس جنگ سی چھڑی تھی۔ دو گروہ ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے، چیر رہے تھے۔ خون کی ہولی تھی اور چیخوں کراہوں کی دیوالی۔ ان سب کے درمیان وہ خود کو گھسیٹتی ہوئی اپنی ماں کے قریب لے کر جا رہی تھی۔ چند لمحے قبل اسے کوئی مرد بھی یوں ہی گھسیٹ رہا تھا، لیکن یہ تکلیف اس تکلیف کے آگے کچھ بھی نہیں تھی۔ مٹی سے ہٹے خون میں لت پت کپڑے، بکھرے بال اور ننگے سر وہ اپنی ماں کے قریب آئی تھی۔ ان کی آنکھیں کھلی تھیں، شاید اپنے بیٹے کی راہ تک رہی تھی۔ جسم جگہ جگہ سے پھاڑ دیا گیا تھا۔ رانا نے آہستگی سے ان کی آنکھیں بند کر دی اور وہ بند ہو گئیں۔ پھر اس نے ان کا فربہ ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ آنسوؤں کے چند قطرے ان کے ہاتھ پر گرے۔ اس نے اس ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا۔ آنسوؤں کے چند قطرے ان کے ہاتھ پر گرے۔ اس نے اس ہاتھ کو اپنی آنکھوں سے لگایا، پھر دھیرے سے لبوں سے چھوا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا سارا بدن لرزش کا شکار تھا۔ اماں کا دوپٹہ فرش نشین تھا۔ اس نے دوپٹہ لیا اور اپنی ماں کے جسم پر اڑا دیا۔ ملک، خطے، قومیں آزادی کی قیمت چکاتی ہیں، جیسے گل رانا چکا رہی تھی۔ اپنی ماں کا چہرہ ڈھکتے ہوئے اس کے لبوں سے دھیرے سے چند الفاظ ادا ہوئے تھے۔ اللہ کے حوالے کیا، میں نے اپنی ماں کو اللہ کے حوالے کیا۔ آگے اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ بس اوندھے منہ زمین پر گر پڑی تھی۔ بس اس کی آنکھیں بہہ رہی تھیں، بس اس کی بہن رو رہی تھی۔ گل نے آخری منظر بس اپنی ماں کی بند ہوتی آنکھوں کا دیکھا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ اس کی بصارت دھندلی پڑنے لگی، آنکھوں پہ بوجھ بڑھا، دماغ غائب ہونے لگا، اور چند ہی لمحوں میں وہ ہوش و خرد سے بیگانہ تھی، تاریکی، سکون اور گمنامی میں۔ جس جگہ اس کی آنکھ کھلی وہ کوئی کیمپ تھا۔ لکڑی کے پھٹے پر پڑے پڑے اس کا جسم اکڑ گیا تھا۔ اس نے کروٹ بدلنی چاہی، لیکن درد شدید تھا۔ اس نے آنکھیں کھولنی چاہی، لیکن بصارت دھندلی تھی۔ اس کا گلا خشک ہو رہا تھا۔ کوئی وجود تھا جو اسے آپا پکار رہا تھا۔ کوئی وجود تھا جس نے وردی پہن رکھی تھی۔ کوئی اسے گڑیا پکار رہا تھا۔ رانا نے ذرا کی ذرا نظر کھولی۔ اس کا بھائی اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ اس کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ میرا بیٹا، میرا مراد آئے گا تو ہم قورمہ بنائیں گے، مراد آئے گا تو ہم پنڈی کا چکر لگائیں گے۔ گل رانا نے آنکھیں جھپکی، مناظر صاف ہوئے۔ وہ آ گیا تھا۔ وہ اب آیا تھا جب اس کی راہ تکتی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ جانے والوں کی راہ میں آنکھیں نہیں لگاتے اماں، ورنہ سفر لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں، دل پھٹ پڑتے ہیں۔ آنے والوں کو اپنی مرضی کرنے دے اماں۔ اس کے ذہن میں اپنی اور اپنی ماں کی باتیں گونج رہی تھیں۔ پھر لوگوں کی کراہیں،
خون، لاشیں، اماں کا چہرہ، اور یہاں اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ اس نے آنکھیں گھمائیں، نوری اس کے سرہانے کھڑی تھی، روئی روئی آنکھیں، گال پر آنسوؤں کے نشان۔ مراد اس کے پاس تھا، فکر مندی سے اس کو تکتا ہوا۔ ان دونوں چہروں پر ایک چہرہ غالب آ گیا، اس کی ماں کا آخری چہرہ۔ اللہ جانے کم بختوں نے قبر دی ہوگی کہ شمشان گھاٹ۔ دل ایک بار پھر پسیجنے لگا، آنسوؤں میں تیزی آنے کے بجائے ختم ہو گئی۔ اس نے آنکھیں موند لیں، ذہن پر بوجھ پڑنے لگا تھا اور آنکھیں بھاری پڑی۔ کوئی منظر اس کی آنکھوں کی تاب نہ بجھا سکتا تھا۔ وہ ایک بار پھر غنودگی میں چلی گئی تھی۔ اگلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو جسم کے نیچے سے تختہ غائب تھا۔ وہ ٹاٹ کی پیوند زدہ چٹائی پر پڑی تھی۔ خیمے سے جھلستی ہوئی دھوپ سارے خیمے میں گرمی پھیلا رہی تھی۔ کئی لمحے وہ یوں ہی ساکن پڑی رہی۔ گردن موڑ کر دیکھا تو نوری اس کی دائیں طرف لیٹی تھی، بغیر کسی تکیے، بغیر کسی چٹائی کے۔ مٹی پر پڑا اس کا بدن پسینے سے تر تھا۔ گلیرانہ کے دل کو جیسے کسی نے برچھی سے چیر دیا تھا۔ نقاہت اتنی کہ وہ اٹھ بھی نہ سکتی تھی۔ ذرا سی جدوجہد کے بعد وہ اٹھ بیٹھی۔ پاس ہی گدلے سے جگ میں پانی پڑا تھا۔ اس نے جگ منہ سے لگا لیا اور غٹا غٹ سارا پانی پی گئی۔ اس کے کپڑے میلے تھے، بال گویا چپک گئے ہوں، چہرہ یوں جیسے صدیوں کی بیمار ہو۔ دیوانہ وار پانی پیتے ہوئے اس کی گردن تک گیلی ہو گئی۔ اسی لمحے خیمے کا پردہ واف ہوا اور مراد اندر آتا دکھائی دیا۔ گلیرانہ کو یوں بیٹھے دیکھ وہ دیوانہ وار اس کی جانب لپکا تھا۔ تم ٹھیک ہو رانا؟ تم ٹھیک ہو نا گڑیا؟ میرے اللہ کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ وہ اس کی گال تھپتھپا رہا تھا۔ وہ ساکت بیٹھی رہی، جسم میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ اس نے آنکھیں چھپک کر کھولی، چند آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میں نے تمہارے ٹھیک ہونے کا انتظار کیا ہے رانا، خدا کا شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ اماں مر گئی مراد، میں نے انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا۔ تم نے اماں کو دیکھا؟ اس کی آواز ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ مراد نے لب بھینچ لیے، گویا ضبط کرنا چاہتا ہو۔ آنکھیں سرخ پڑنے لگی۔ اماں مری نہیں ہے رانا، اماں شہید ہوئی ہیں۔ تم فکر نہ کرو، وہ ہم سے بہتر جگہ ہوں گی۔ اللہ نے انہیں قربانی کے لیے چن لیا تھا۔ مجھے اماں کو دیکھنا تھا مراد، اماں مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ اماں کو آنا چاہیے نا۔ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائے پوچھ رہی تھی۔ مراد نے دھیرے سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جانے والوں کی راہ میں آنکھیں نہیں لگاتے، ورنہ سفر لمبے ہو جاتے ہیں، آنکھیں تھک جاتی ہیں اور دل پھٹ پڑتے ہیں۔ جانے والوں کو ان کی مرضی کرنے دیا کرو رانا۔ وہ کم بخت کہاں اور کس جگہ اس کے الفاظ اسے واپس لوٹا رہا تھا۔ گلیرانہ کا جی چاہا تھا چیخ چیخ کر روئے، ساری دنیا کو بتائے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اپنے بھائی کے سینے سے سر لگائے وہ بس ساکن بیٹھی رہی۔ مراد روتا رہا، اپنے سفر کی داستان، فوج کے قصے، تن کی سختی۔ وہ آنے والا بہانے بنا رہا تھا۔ رانا چپ چاپ سنتی رہی۔ ایک پل کو دل میں خیال آیا تھا کہ کامل ہشام کہاں ہوگا۔ اس خیال نے دل کو اندر تک چیر دیا تھا۔ پھر اماں کا چہرہ یاد آیا اور یہاں ہر درد ختم ہو جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد خیمے میں بچھے ٹاٹ پر وہ تینوں بہن بھائی بیٹھے تھے۔ مراد اسے پچھلے دنوں کی باتیں بتا رہا تھا۔ مجھے اسی ریل اڈے سے واپس لاہور جانا تھا جہاں تم سب تھے۔ میں جب اپنے فوجی دستے کے ساتھ وہاں پہنچا تو مجھے نوری نظر آئی۔ اماں نے مجھے خط لکھا تھا، خاص طور پر تاکید بھی کی تھی کہ اس بار چند دنوں کی چھٹی لے کر حویلی آ کر ان سے مل لوں۔ اماں کے ذکر پر اس نے نوالا واپس رکھ دیا۔ نوری ٹکر ٹکر اس کا چہرہ دیکھی گئی۔ گلیرانہ نے اسے بھی کھانا چھوڑتے دیکھا تو اپنا بنایا نوالا اسے کھلانے لگی۔ وہ اب رانا نہیں تھی، وہ اب اماں بھی تھی۔ میں نہیں آ سکا گڑیا، مجھے آنا چاہیے تھا۔ وطن آزاد ہو نہ ہو، میں ساری زندگی ضمیر کی قید میں رہوں گا۔ میں نے اپنی ماں کی بات نہیں مانی، میں کس منہ سے واپس جاؤں؟ میں ابا کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے نوالا رکھ دیا، سر کو ہتھیلی پر گرائے وہ دھیمی آواز میں گریا کر رہا تھا۔ ہم یہاں کتنے دنوں سے ہیں؟
وہ بے تاثر لہجے میں بولی تو مراد نے اپنی آنکھیں صاف کی۔ 1 ہفتہ ہو گیا ہے، اماں کے پاس شاید تجھے کچھ ہو گیا تھا۔ میں نے 1 ہفتہ تیرے ہوش میں آنے کی دعائیں کی ہیں۔ پہلے 4 دن تو بخار کا زور ہی نہ ٹوٹا، پھر بڑی مشکلوں سے بخار اترا۔ یہ کیمپ ہے رانا، یہاں سارے ہندوستان کے مسلمان جمع ہیں۔ 1-2 روز میں قافلہ نکلے گا، ہم لاہور جائیں گے رانا۔ تجھے لاہور کی کنیت میں پاکستان کا نام دیکھنا تھا نا؟ خواب پورے ہو رہے ہیں، قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ تو کچھ کہتی کیوں نہیں؟ کچھ بول، خدا کے لیے کچھ بول۔ وہ اس کی مسلسل خاموشی سے پھٹ پڑا تھا۔ جوان بہن 7 روز سے بے ہوشی سے اٹھی تھی اور اب منہ سی لیا تھا۔ دل نہ دکھتا تو کیا ہوتا؟ جانتا ہوں اماں کی موت نے تیرے دل پر گہرا اثر چھوڑا ہے۔ اماں مری نہیں ہے، اماں کو میں نے اللہ کے حوالے کیا ہے۔ اماں نے قربانی دی ہے، میں جوگ لے کر نہیں بیٹھی۔ شہیدوں کے گھرانے صابر ہوتے ہیں، میں نے صبر کر لیا ہے۔ وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ پھر تم بولتی کیوں نہیں ہو آپا؟ میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتی، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ نوری سارے وقت میں پہلی بار بولی تھی۔ گلے رانا نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، پھر اپنے سامنے بیٹھے مراد کو دیکھا۔ کیا تجھے افسوس ہے رانا؟ کیا میری طرح تیرا ضمیر بھی قیدی ہو گیا ہے؟ گلے رانا چند پل خالی خالی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ آنکھوں کی جوت آج بجھ گئی تھی، گردن جھکا دی۔ رانا نے آج پہلی بار گردن جھکائی تھی۔ میرا ضمیر قیدی نہیں ہے، گلے رانا کا دل بے عیب ہے، لیکن ایک پھانس ہے جو چبھ سی گئی ہے۔ جن مقاصد کے لیے، جن عزائم، جن نظریوں کے لیے ہزاروں مائیں، بہنیں اور بھائی قربان ہوئے، کیا پاکستانی ان کی لاج رکھ لیں گے؟ الفاظ تھے کہ سیسا، مراد جل کر خاک ہو گیا۔ آس پاس گویا سکوت چھا گیا ہو۔ اس نے گردن اب تک جھکا رکھی تھی۔ خوف آتا ہے مجھے کہ اگر 70 سال بعد زندہ رہے تو کیا پاکستان ویسا ہوگا جیسا ہم نے سوچا تھا، یا پھر لاہور کے لوگ نارنجی چولے والے سکھ بن جائیں گے اور بیٹیوں کی عزتیں خراب کریں گے۔ کہیں سندھ کے لوگ دہلی کے امرا تو نہ بن جائیں گے کہ غریبوں کے حق پر ڈاکے ڈالنے لگے۔ بلوچستان کہیں قافلے لوٹنے والوں میں سے تو نہیں ہوگا نا؟ اور خیبر والے ذات پات کا فرق تو نہیں کریں گے نا؟ بولتے بولتے اس کی آنکھیں چھلک پڑی۔ اس نے گردن اٹھائی، ساکن بیٹھے مراد کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خوف زدہ تھیں۔ گلے رانا انسانوں سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا نا مراد؟ پاکستان ایسا نہیں ہوگا نا؟ یہ لوگ ہماری قربانیوں کی لاج رکھ لیں گے نا؟ ہمارا پاکستان ایسا نہیں ہوگا رانا۔ ہمارے حوصلے، قربانیاں، عزائم، لاہوری ان کی قدر کریں گے۔ بلوچستان والے اپنے بچوں کو ہمارے قصے سنائیں گے، اور خیبر مساوات کا لمبردار ہوگا۔ سندھ ہر مہاجر کی دعوت کرے گا، سندھ ہر مہاجر کی دعوت کرے گا۔ ایک بھائی اپنی بہن کو دلاسا دے رہا تھا۔ خدا اس کے الفاظ کو سچائی دے۔ So listeners, this was the end of the بوگی نمبر 12 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ اور یہاں تک سننے کے بعد اگر آپ نے اس تکلیف، اس درد کو محسوس کیا ہے کہ کیسا حال ہوا ہوگا گلے رانا کا، اور اس وقت کے اور بھی جو لوگ تھے، جو دکھایا جا رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، یا سبھی جو لوگ اپنی فیملی سے بچھڑے، سب کے ساتھ، تو اب جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ کتنا خوفناک، کتنا دردناک ہونے والا ہے، مطلب آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لاسٹ ایپیسوڈ بہت زیادہ، اگر آپ کے اندر دل گردہ ہے تو سنیے گا، مطلب مذاق نہیں، ریئل میں بہت بہت ہی ایموشنل ہے، اور بہت ہی ان ایکسپیکٹڈ اینڈنگ ہونے والی ہے اس ناول کی۔ جیسا آپ لوگ سوچ رہے ہیں، جیسا میں نے فرسٹ ٹائم پڑھتے ہوئے سوچا تھا، اینڈنگ بالکل بھی ویسی نہیں ہے، بالکل بھی۔ اینڈنگ ہیپی ہے، بہت اچھی اینڈنگ ہے، مطلب سیٹسفائیڈ ہوں گے آپ اینڈنگ سے ناول کی، بٹ پھر بھی جیسا کہ رانا نے کہا ہے کہ قربانیاں دینی ہوتی ہیں۔ آپ اگر اپنے وطن کے لیے کچھ چاہتے ہیں، آپ کو اپنی قوموں کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، تو قربانیوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ ابھی ناول ایسا نہیں ہے کہ ابھی سب ٹھیک ہونے والا ہے، مطلب نہیں، سیکنڈ لاسٹ پیج تک بھی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی۔ بہت
بہت آپ سوچ لیجیے کہ 1947 کے وقت کی کہانی، تو اتنی جلدی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا. تو ٹھیک ہے، پھر جلد ملتے ہیں ناول کے لاسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.